اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ حسن احتیاط کے سلسلے میں صرف آخری مطلب رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ قید کو مسئلہ حسن احتیاط میں وارد کریں۔ حسن احتیاط بدون قید و شرط پیش نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ احتیاط اس زمانے تک حسن رکھتی ہے کہ جب تک مستلزم اختلال نظام میں خلل نہ ہو، یعنی احتیاط موجب نہ ہو کہ زندگی انسان پورا معاشرہ فلج ہو کر کے رہ جائے اور ان کی زندگی بطور کلی پھنس کر کے رہ جائے۔ دامن احتیاط کو اس قدر وسعت دیں کہ اس انسانوں کی زندگی ایک دم مفلوج ہو کر کے رہ جائے۔ ایسی جگہ پر رجحان احتیاط اور احتیاط کے حسن ہونے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ایک جہت سے اچھی ہے کہ مسئلہ اختلال نظام وہ چیز ہے کہ مبغوض شارع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام سہولتیں جو دین مقدس اسلام میں دی گئی ہیں، مختلف جہات میں طہارت و نجاست میں، حلیت و حرمت میں وامثال ذالک، آپ ان سہولتوں کو مد نظر رکھیں گے تو اس میں سے قسمت مہم اختلال نظام نہ ہو، اس کی وجہ سے ہے۔ کوئی شک کے در طہارت رکھتا ہے، اگر قاعدہ بنام قاعدہ طہارت نہ ہوتا اور لازم ہوتا کہ انسان احتمال نجاست کو ترتیب اثر دے تو حتماً شب روز انسان حوض کے کنارے بیٹھا رہتا، جیسے کہ بعض وسواسین انجام بھی دیتے ہیں، بعض کثیر الشک انجام بھی دیتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح مشغول تطہیر لباس ہوتے تا ان کے اطمینان طہارت لباس حاصل ہو۔ معمولاً یہ اس لیے ہے ساری سہولتیں کہ انسان کی زندگی میں اور وضع افراد انسان میں اختلاف
اختلال نظام نہ ہو۔ شارع کسی طرح مائل نہیں ہے کہ ایسا انسانوں کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دے۔ یہ ایک بات صحیح ہے کہ اختلال نظام پیش نہ آئے تب تک احتیاط حسن رکھتا ہے، بلکہ ہم اب آپ کے سامنے ایک اور مرحلہ آگے بڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ حسن احتیاط بدون قید و شرط ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ حسن احتیاط ہے۔ اب اس کو ہم اس حسن احتیاط کو تشابہ دے رہے ہیں مسئلہ اجتماع امر و نہی کے ساتھ، جس طرح مسئلہ اجتماع امر و نہی میں اپنی اپنی جہت سے، اپنے اپنے زاویے سے ایک چیز واجب ہے تو اپنے اپنے زاویے سے وہی چیز حرام بھی ہو جایا کرتی ہے، لیکن دونوں کے زاویے مختلف ہیں۔ السلام علیکم۔ آئیے توضیح عرض کریں۔ السلام علیکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم دو عنوان رکھتے ہیں، عالم تعلق حکم میں ان عنوانات میں کوئی ایک دوسرے سے ربط نہیں ہے، وَلَو ان کے ان دونوں عنوانات میں احیاناً اتحاد وجودی حاصل ہو جائے۔ فرض کریں کہ شبیہ اس چیز کے کہ جو محققین اجتماع امر و نہی میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امر بطبیعت صلاۃ متعلق ہے اور امر اپنے متعلق سے ہرگز تجاوز نہیں کرتا، حتیٰ سوئی کی نوک کے برابر بھی، اور نہ ہی طبیعت غصب سے متعلق ہے اور نہ ہی بھی اپنے متعلق سے سوئی کی نوک کے برابر بھی تجاوز نہیں کیا کرتا۔ اما اگر ایک ایسی جگہ آ جائے جہاں مسئلہ غصب و صلاۃ باہم اتحاد وجودی پیدا کرے تو یہ سبب نہیں بنتا اتحاد وجودی مقام تعلق حکم میں کہ ان کے درمیان اختلاط وجود میں آئے۔ صلاۃ در دور غصبی
بعنوان انہا صلاتون واجب ہے، وبعنوان انہ تصرف فی دار الغیر حرام ہے۔ اما واجب نماز لا شیء آخر، حرام تصرف در مال غیر ہے، لا شیء آخر۔ اتحاد وجودی موجب تلاقی در مقام تعلق حکم نہیں ہوا کرتا، کہ جس کی تفصیل تو اصل میں اجتماع امر نہیں کے باب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن صلاۃ ہمیشہ صلاۃ کے عنوان سے واجب ہے، غسل ہمیشہ غسل کے عنوان سے حرام ہے، اس میں کوئی عنوانوں میں ایک دوسرے سے اختلاط نہیں ہے۔ وجود میں اتحاد پیدا کر جائے تو صلاۃ کے عنوان سے ہمیشہ واجب رہے گا، اور غسل کے عنوان سے ہمیشہ حرام رہے گا، اختلاط کے باوجود بھی۔ جس طرح ہم نے اجتماع امر و نہی کی بحث میں یہ بات مفصلاً بیان کی ہے کہ ہر ایک کو اپنے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، غسل کو اپنے زاویے سے دیکھیں گے اور صلاۃ کو اپنے زاویے سے دیکھیں گے، تو غسل اپنے زاویے سے ہمیشہ حرام ہے، نماز اپنے زاویے سے ہمیشہ واجب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے احتیاط اپنے زاویے سے ہمیشہ حسن رکھتا ہے، اور اختلال نظام اپنے زاویے سے شارع کے نزدیک مبغوض ہے۔ بس دونوں اختلال نظام جب حسن احتیاط کے ساتھ اتحاد وجودی پیدا کر بھی جائے، پھر بھی وہاں پر بھی حسن احتیاط ختم نہیں ہوتا ہے، حسن احتیاط کے عنوان سے ہمیشہ باقی رہتا ہے، حتیٰ اختلاط بالنظام کے اختلال میں بھی، کیونکہ ہم جہت کو دیکھیں گے کہ اس جہت سے کہ احتیاط حسن رکھتا ہے، یہ اس عنوان سے، کیونکہ حکم اپنے عنوان سے سوئی کی نوک کے برابر بھی تجاوز نہیں کیا کرتا ہے، تو ہم تو ہمیشہ احتیاط کے عنوان سے احتیاط کو دیکھیں، تو اس جہت سے کبھی بھی حسن احتیاط میں کمی واقع نہیں ہوگی، حتیٰ اختلاط کے مورد میں بھی، اختلاط کے مورد میں بھی حسن احتیاط کے اوپر برقرار رہے گا۔ جس طرح صلاۃ پر عنوان انہو صلاتون، اس پر حکم وجوب ہمیشہ باقی رہتا ہے، جس طرح غسل پر
بأنہ غصبون، عنوان غصب پر ہمیشہ حرام کا عنوان باقی رہے گا، چاہے نماز سے مخلوط ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اپنے اپنے زاویے اور اپنے اپنے عنوان کی حد میں حکم جاری ہوتا ہے، دوسرے کے عنوان میں دخل نہیں ہے اس کا۔ اپنے عنوان میں اختلاط و اتحاد وجودی کے باوجود اپنا حسن احتیاط کے ساتھ باقی رہے گا، اور اختلال نظام اس عنوان کے ساتھ ہمیشہ مبغوض مولا جاری ہوگا، چاہے اتحاد وجودی کے طور پر ظاہری طور پر اختلاط و مخلوط ہونا لازم آئے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز اپنے عنوان سے تجاوز نہیں کیا کرتی ہے۔ الحکم لا یتجاوز عن متعلقہ، حکم کبھی اپنے متعلق سے تجاوز نہیں کیا کرتی ہے۔ حکم میں وجوب صلاۃ تعلق رکھتا ہے صلاۃ کے ساتھ، تو صلاۃ سے تجاوز نہیں کرے گا غصب کی طرف، اسی حد تک رہے گا، اور اس بنیاد پر ہمیشہ صلاۃ واجب رہے گی۔ غصب اپنے عنوان سے غصب سے کبھی حکم تجاوز نہیں کرے گا، بس اس بنیاد پر زاویے غصب سے ہمیشہ حرام تعلق رکھے گا۔ بالکل اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ بما انہ احتیاطون، حسن اس سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ حسن ہمیشہ اپنے موضوع، اپنے متعلق اور اپنے زاویے سے تعلق رکھتا ہے، اس جہت سے حسن اپنی جگہ پر برقرار ہے، اختلاط کے باوجود، وجود اتحادی کے باوجود بھی ہمیشہ احتیاط کے ساتھ حسن رہے گا۔ پس ثابت ہوا کہ حسن ہر حالت میں بدون قید و شرط ہمیشہ حسن رکھتا ہے، اپنے زاویے سے اس کا دوسرے عنوانات اور زاویوں سے کوئی ربط نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔